اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے عزاداران امام مظلوم، آج 2 محرم سن 1445 ہجری بروز جمعہ اور 61 ہجری کو اسی دن مولا حسین علیہ السلام نے مقام ذو حسم سے اپنے سفر کو حر ابن یزید ریاحی کی نگرانی میں شروع کیا۔ آج کا دن سفر کرتے ہوئے ایک مقام پر امام کے راہوار نے چلنے سے انکار کر دیا۔ امام علیہ السلام نے سواری بدلی لیکن دوسری سواری بھی نہیں چل رہی، پھر تیسری سواری تبدیل کی، اس طرح 7 سواریاں بدلیں لیکن کوئی بھی سواری چلنے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ امام نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ قریب کی بستی سے کسی کو بلا کر لاؤ۔ بلایا گیا، آنے والے سے پوچھا گیا اس بستی کا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ اس بستی کا نام غازریہ ہے۔ فرمایا نہیں، کسی اور کو بلاؤ۔ دوسرے بندے نے بتایا کہ اس بستی کا نام ماریہ ہے۔ تیسرے بندے کو بلایا گیا، اس نے کہا کہ اس بستی کا نام نینوا ہے۔ چوتھے بندے کو بلایا گیا، اس نے کہا اس بستی کو سرزمین طف بھی کہتے ہیں۔ اس طرح مختلف لوگ آئے، آخر میں ایک ضعیف آدمی آیا، بہت ہی ضعیف انسان تھا۔ اسے بتایا گیا کہ فرزند رسول اس سرزمین کا نام پوچھ رہے ہیں۔ جیسے ہی اسے پتہ چلا یہ فرزند رسول ہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے رو کر کہا کہ اے فرزند رسول، اس بستی کا، اس سرزمین کا ایک نام کرب و بلا بھی ہے۔ عزادارو، میرے مولا نے یہ نام سنا، جلدی سے راہوار سے زمین پر آئے، سجدہ ریز ہو گئے۔ پروردگار گواہ رہنا، حسین 8 دن پہلے وعدہ گاہ پر پہنچ گیا ہے۔ بستی والوں کو بلا کر اس زمین کا سودا کیا گیا اور اس زمین کا ایک ٹکڑا خریدا گیا، اور خریدنے کے بعد وہاں پر خیموں کو برپا کیا گیا۔ خیمے بالکل دریا کے کنارے پر لگائے گئے اور پوچھا گیا ان لوگوں سے، ان سے کہا گیا کہ دیکھو یہ بستی آج 2 محرم کو آباد ہو رہی ہے، 10 محرم کو یہ بستی برباد کر دی جائے گی، ادھر ادھر ہمارے لاشیں بکھرے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو ہم یہ اس سرزمین کو ہم تمہارے سپرد کرتے ہیں، تمہارے لیے ہبہ کرتے ہیں۔ اس سرزمین سے فائدہ اٹھانا تمہارے لیے تب جائز ہوگا جب تم ہمارے لاشوں کو دفن کر دو گے، اور آنے والے زائرین جو مستقبل میں آئیں گے انہیں بتاؤ گے کہ یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی تربت ہے، اور ان زائرین کے لیے 3 دن تک کھانے اور پینے کا انتظام کروں گے۔ میں قربان جاؤں اپنے آقا حسین پر، کتنا خیال ہے میرے مولا کو اپنے ماننے والوں کا، کتنا خیال ہے ہمارے مولا کو اپنے زائرین کا۔ عزادارو، ایک بار یہ سب طے کرنے کے بعد خیمے برپا کیے گئے، اور خیمے میں جناب زینب کبریٰ تشریف فرما ہوئی۔ جناب زینب کبریٰ کی گود میں جناب سکینہ ہیں۔ ایک بار کربلا میں ہوا چلی اور کربلا کی زرد مٹی اڑی، جناب سکینہ کے بالوں پر آئی۔ جناب زینب نے گھبرا کر کربلا کی مٹی کو اٹھایا، سونگھا اور کہا اماں فضا، ذرا بھیا کو تو بلانا، جلدی سے بھیا کو بلاؤ۔ جناب فضا جلدی سے گئیں، مولا حسین کو بلایا گیا۔ آقا زادی آپ کو یاد کر رہی ہیں۔ مولا حسین آئے، جی بہن فرمائیے کیا بات ہے؟ تو جناب زینب گھبرا کے فرماتی ہیں بھیا جتنی جلدی ہو سکے اس سرزمین کو چھوڑ دو، کیونکہ اس کی مٹی سے مجھے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 2 محرم کو یہ بستی بسائی گئی، اور پھر مولا نے یہیں پر بات کو مکمل نہیں کیا بلکہ خاندان بنی اسد کے مردوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو
آج یہ بستی بسائی جا رہی ہے، 10 محرم کو یہ بستی اجاڑ دی جائے گی، یہاں پر ہمارے لاشیں بکھرے ہوئے ہوں گے۔ اگر جب لوگ یہاں سے چلے جائیں، یزید کی فوج یہاں سے چلی جائے، تو بعد میں ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ ان لوگوں نے وعدہ کیا کہ ہاں آقا، ہم آپ کے لاشوں کو دفن کر دیں گے۔ جب مرد جا رہے تھے تو مولا نے فرمایا جا کر ذرا اپنی خواتین کو بھیج دینا۔ مردوں کے جانے کے بعد خواتین جمع ہو کے آ گئیں۔ مولا نے ان خواتین کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ دیکھو، تمہارے مردوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمارے لاشوں کو دفن کر دیں گے، اگر وہ کسی وجہ سے اپنے وعدے کو پورا نہ کر سکیں تو تم تو خواتین ہو، تمہیں تو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، تم آنا اور آ کر ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ عزادارو، خواتین نے بھی وعدہ کر دیا۔ ہائے ہوئے جناب فاطمہ زہرا کے بیٹے کی مظلومیت۔ ایک بار مولا حسین جب خواتین جا رہی تھیں تو ان خواتین سے کہتے ہیں کہ اپنے چھوٹے بچوں کو ہمارے پاس بھیج دینا۔ خواتین گئیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، 10 سال کی عمر کے بچوں کو بھیج دیا۔ جب وہ بچے آ گئے، مولا نے ان تمام بچوں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہا، بچوں، تمہارے والدین نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہماری شہادت کے بعد وہ ہمارے لاشوں کو دفن کر دیں گے، لیکن دیکھو، ممکن ہے کہ وہ ہمارے لاشوں کو دفن نہ کر سکیں، تو تم تو بچے ہو، تمہیں تو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، تم کھیلتے ہوئے آنا، اپنی جھولیوں میں کربلا کی مٹی بھر کے لانا اور ہمارے لاشوں پر گراتے جانا، تمہارا کھیل ہو جائے گا، ہم غریبوں کا دفن ہو جائے گا۔ ہائے میرے مولا کی مظلومیت، ہائے میرے مولا کی مظلومیت۔ عزادارو، کیا خاندان بنی اسد نے مولا حسین کے لاشے کو دفن کر دیا؟ یقین کریں، 3 دن تک لاشا بے گور و کفن پڑا رہا، یہ تمام لاشیں پڑے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا، یہ مرد متوجہ ہوئے کہ ہم نے اب ان لاشوں کو دفن کرنا ہے، کیونکہ ہم نے حسین ابن علی سے وعدہ کیا تھا۔ جب یہ لوگ 12 محرم کو آئے تو سر ساتھ نہیں تھے۔ عزادارو، سر ساتھ نہیں تھے، کیسے پہچانے کہ یہ کس کا لاشا ہے؟ ایک بار انہوں نے کیا دیکھا کہ کوفے کی طرف سے گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے انتظار کیا، کیا دیکھا کہ ایک قیدی ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توک ہے۔ آگے بڑھتا ہے، آ کر نشاندہی کرنا شروع کرتا ہے، یہ یہاں دفن کر دو، اس لاشے کو یہاں دفن کر دو، اس لاشے کو یہاں دفن کر دو۔ اور پھر ایک بار فرات کی ترائی میں جا کر ایک قبر کھدوائی اور خود قبر میں اترے، اور اترنے کے بعد ایک ایسا لاشا کہ جس کے ساتھ بازو نہیں تھے، اس لاشے کو خود دفن کیا اور کافی دیر تک قبر کے اندر ہی اس لاشے سے گفتگو کرتے رہے۔ اے میرے چچا، آپ یہاں سو رہے ہیں، ارے آ کر کوفے میں دیکھیے، آپ کی آقا زادیاں بے مکنا و چادر در بدر انہیں پھیرایا جا رہا ہے، اجرکم اللہ۔ عزادارو، آخری جملے ہیں، آج بھی زائرین بیان کرتے ہیں، اگر کوئی انسان زیارت کے لیے کربلا جائے اور وہاں پر عاشورہ گزارے تو 12 محرم کو ایک عجیب منظر نظر آتا ہے۔ لوگ بڑی دور سے ہاتھوں میں بیلچے اٹھائے ہوئے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کی صدائیں بلند کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اور اپنے زبان حال سے وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے ہمارے آقا، اگر ہم کربلا میں موجود ہوتے تو آپ کا لاشا بے غسل و کفن
3 دن تک کربلا کے صحرا میں نہ پڑا رہتا۔ آقا ہمیں معاف کر دینا، ہم وہاں موجود نہیں تھے۔ الا لعنت اللہ قوم الظالمین۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔